السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ای ایس آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ دنیاوی اور اخروی فائدے آپ کو پہنچانا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سبق نمبر 10 اور اس کا پارٹ 2 آج ہم نے پڑھنا ہے اور سننا ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لحاظ سے اور سیکھنے کے لحاظ سے۔ تو آئیے مزید پارٹ 2 کی جانب بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 10 پارٹ 2 کے اندر ہم کیا کیا نئی باتیں سیکھیں گے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم نے سبق نمبر جب 10 پڑھا تھا قال سے لے کر یہ ختامہ تک، یعنی قال صراط ھذا ذالک کانوا قالوا، یہ پورا ہم نے قال سے لے کر یہ آخر کے اندر دیکھیں ختامہ، یہاں تک ہم نے رواں پڑھا تھا۔ ہم نے صرف ایک لائن کی ہجے کی تھی اور ویسے ہم نے رواں پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر ہر کلمے کے اندر کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہے، یہ آپ نے لازمی طور پر اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہاں پر ہر کلمے کے اندر، چاہے وہ سوفا ہو، چاہے وہ عذابن ہو، چاہے وہ یومن ہو، چاہے وہ الیہ ہو، چاہے وہ ثوابن ہو، چاہے وہ مقامہ ہو، یہاں پر ہر کلمے کے اندر کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب قاعدے سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ قاعدے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے قواعد پیچھے پڑھ لیے ہیں، اب ان قواعد کا امپلیمنٹ ہم نے ان تمام کلموں پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سبق نمبر 7 کھولے تو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، یعنی اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اور یہ پوری تختی ہم نے با سے لے کر یا تک سماعت کر لی تھی، اور یہ بھی ہم نے سن لیا تھا کہ جہاں پر الف مدہ ہوگا وہاں پر الف سے پہلے زبر ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ سبق نمبر 10 ہے، اور سبق نمبر 10 کے پہلے کلمے کے اندر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی قاف ہے، قاف کے بعد الف ہے، اور الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ اگر دوسرے کلمے کی جانب بڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں را ہے، را کے بعد الف ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں ہاں پر کھڑا زبر ہے تو یہاں پر کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے، ذال پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ذال پر آپ دیکھیں کھڑی حرکات ہے تو کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کلمے کے اندر 2 قاعدے ہو رہے ہیں، نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، یعنی الف سے پہلے کاف پر زبر ہے الف مدہ، اور آگے دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے نون پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے۔ سبق نمبر 7 کے اندر ہم نے حروف مدہ کو پڑھنے کے قواعد بھی سیکھے تھے، ضوابط بھی سیکھے تھے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ تو جب ہم کانو پڑھیں گے تو یہاں پر کاف کو بھی ایک الف کھینچیں گے اور نون کو بھی ایک الف کھینچیں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر ایک الف مدہ ہے اور آگے واو مدہ ہے، تو لہٰذا کاف کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے اور نون کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ مزید آگے قالو، یہاں پر بھی 2 قاعدے اسی طرح ہو رہے ہیں جس طرح پیچھے کانو میں ہو رہے تھے۔ مزید آگے لہو، سوفا، اب سوفا میں قاعدہ کون سا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ ہم نے سبق نمبر 9، اگر ہم سبق نمبر 9 کی جانب بڑھیں، یہ دیکھیں سبق نمبر 9، سبق نمبر 9 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، واو اور یا یعنی واو لین اور یا لین۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، یعنی یہ با واو زبر بو ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے با پر زبر ہے تو واو لین ہے۔ اسی طرح جب آگے دیکھیں گے تو اگلے باکس کے اندر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے با پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہو رہا ہے۔ اب سبق نمبر 10 میں آئے، یہ دیکھیں یہ سبق نمبر 10 سوفا، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے سین پر زبر ہے تو یہاں پر واو لین ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ واو لین کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے؟ تو سبق نمبر 9 میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ حروف لین کو، چاہے وہ واو لین ہو چاہے وہ یا لین ہو، ہم نے حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے، یعنی جھٹکا بھی نہیں دیں گے، کھینچیں گے بھی نہیں، اور نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ سین واو زبر سو، فا زبر فا، سو فا، اس طرح پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں
آگے بھی وہی قاعدہ ہو رہا ہے واؤلین کا. مزید آگے دیکھیں, آگے یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. آگے دیکھیں, آگے بھی دو قاعدے ہو رہے ہیں. آگے دیکھیں لیسا کے اندر بھی یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے. اب یہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہاں پر یالین کا قاعدہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. مزید آگے دیکھیں بینہ میں قاعدہ ہو رہا ہے تو کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ اپنے آپ سے سوال کریں. اسی طرح عذابن میں بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور کتنے قاعدے ہو رہے ہیں. اسی طرح متعان میں بھی اپنے آپ سے سوال کریں. اسی طرح طغا میں بھی, اسی طرح شکورن میں بھی, اسی طرح غفورن میں بھی, اسی طرح داودہ میں بھی. اور اسی طرح آپ نے ہر کلمے کے اندر یہ دیکھنے ہیں کہ ایک کلمے کے اندر کتنے قاعدے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں, اور جو قاعدہ اس وقت ہو رہا ہوگا اس قاعدے کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اور اگر اس کے باوجود پھر بھی اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کامنٹس باکس کے اندر جا کر اچھی طرح اپنے سوال کو لکھ کر ہم سے بآسانی پوچھ سکتے ہیں, تو ہم آپ کو اچھی گائیڈ لائن کے ساتھ سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے, مزید آگے کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبق نمبر 10. آگے پڑھیے. لوحن, ہجے اسی طرح ہوگی جیسے لام واو زبر لو ہا دو زیر حن, لوحن. یہاں پر قاعدہ کون سا ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے. حولن میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے پوچھنا ہے. آگے مزید پڑھتے ہیں. حولن دین بشیر قومی ہدینا. اب یہ دیکھیں قومن کے اندر جو ہے نا یہاں پر 3 قاعدے ہو رہے ہیں. کیسے؟ ایک تو قاف ہے, قاف حرف مستعلیہ میں ہے, اور حرف مستعلیہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حرف مستعلیہ 7 ہیں. کسی بھی صورت میں کہیں بھی آ جائیں یہ ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں. حرف مستعلیہ کون کون سے ہیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. مزید اگر حرف مستعلیہ کو سمجھنا ہے تو آپ سبق نمبر 1 کے اندر جائیں, وہاں پر وہ حروف جو بلو کلر کے ہوں گے وہ حروف مستعلیہ ہیں اور وہ 7 ہیں. قرآن پاک میں کہیں بھی آ جائیں تو ہمیشہ وہ ہر حال میں پر پڑے جائیں گے. مزید آگے دیکھیں. ہدینا بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدوری آوا قولاً قوماً میقاتاً منیراً شیئاً ہارون سلیمان شہود قعود ودود یومئذ موعدہ کریم وکیل نورہ ارأیت افرأیت موعظۃ موضوعۃ موعودۃ سمیع عزیز یدیہ حیث غیب سماوات کلمات لشیء قریش بآیاتنا مہادا عالم کتاب سلام اوذینا. اب یہاں پر دیکھیں ایک کلمہ ہے اور قاعدے 3 ہیں. کون کون سے 3 قاعدے ہیں یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے. نہیں سمجھ میں آتا تو سبق کو دوبارہ سے سمجھیے, دوبارہ سے پڑھیے, انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آئے گا. اگر نہیں آیا اس کے باوجود بھی سمجھ میں تو آپ کمنٹس باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اوتینا, یہاں پر دیکھیں کتنے قاعدے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اور کون کون سے ہو رہے ہیں, یہ بھی آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور جج کیجئے کہ آیا آپ قواعد بتانے کے اندر ماہر ہو چکے ہیں یا نہیں. اوحینا نوحیہا آتونی آمنو بی تدیرونہا. اس کی جمع کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے کریں گے. تا پیش تو, دال یا زیر دی, تدی, را واو پیش رو, تدیرو, نون زبر ن, تدیرون, ہا الف زبر ہا, تدیرونہا. سبق نمبر 10 کے پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ یہاں پر کہ سبق نمبر 10 کے اندر انہوں نے ہر باکس کے اندر 3 سے لے کر 5 اور 5 سے زیادہ بھی حروف کو اکٹھا کر کر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, مزید آگے. فلا تمیلوا ما خلفتمونی فلا تلومونی ولا یحیطون
اب دیکھیں فلا تلومونی، یہاں پر قاعدے دیکھیں کتنے سارے ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے ہو رہے ہیں، وہ یوں تاکہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کے اندر کتنے قاعدے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں۔ آج کا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ فلا تلومونی میں کتنے قاعدے ہو رہے ہیں اور کون سے قاعدے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو بتائیں گے مجھے بیحد خوشی ہوگی اور مجھے معلوم ہوگا کہ واقعی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 10 پارٹ 2۔ مزید آگے پڑھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم کا بیان۔ جزم کیا ہے، سکون کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے سبق نمبر 11 میں سیکھنا ہے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنے پیاروں کا اپنا خوب خیال رکھیے، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیجیے، دوسروں تک لنک شیئر کیجیے، چینل کی پرچار کیجیے، گھر بیٹھے ایسی اسکل سیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ کلاس آپ کو فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ خدا حافظ۔